کراچی کا میئر ہمارا ہوگا، کراچی کا میئر ان کا ہوگا، کراچی کا میئر اسے بننا چاہیے، کراچی کا میئر اسے بننا چاہیے، پر 80% لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا، ان کا میئر کون ہوگا؟ اور چلے مان لیتے ہیں کہ یہ ووٹنگ صاف اور شفاف تھی اور 20% لوگوں نے اپنا ووٹ صحیح طریقے سے ڈالا، پر یہ میئر آ کر کرے گا کیا؟ اس کو تو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جاننے سے پہلے کہ کراچی کا اگلا میئر آ کر کرے گا کیا، ذرا اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ کراچی میں گزرے ہوئے میئرز کس طرح سے کام کرتے تھے اور ان کے پاس کیا کیا پاورز تھی، اور وہ پاورز ان کو کون کون سے قوانین دیتے تھے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 12 اکتوبر 1999 سے، جب اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں اور ملک میں مارشل لا نافذ ہو جاتا ہے۔ اور پھر سن 2001 آتا ہے اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سن 2001 کو نافذ کر دیا جاتا ہے، جس کے تحت مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانا اور لوکل آکٹرائے سمیت شہری انتظام کے تمام ادارے جیسے کہ واٹر بورڈ، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، سڑکوں کی تعمیر اور مختلف جو سیوک ایمنٹیز ہیں، ان سب کا ٹوٹل اختیار شہری حکومتوں کو دے دیا جاتا ہے اور بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کے تعلقات اس وقت پرویز مشرف سے اس سطح کے نہیں ہوتے جیسے بعد میں جا کر بنے۔ ایم کیو ایم بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ایک بڑی میجورٹی سے انتخابات جیت کر کراچی میں اپنا میئر لاتی ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب سن 2001 کے بلدیاتی قانون کے تحت ہی تمام اختیارات کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور کراچی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کراچی میں بہت سے میگا پروجیکٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں اور پہلی بار شہری حکومتوں کا ادارہ انتظامی اور مالی طور پر بااختیار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سن 2001 کا بلدیاتی قانون مقامی حکومت کو بہت حد تک انتظامی اور مالی طور پر بااختیار بنا دیتا ہے، اور نعمت اللہ خان صاحب بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور کراچی میں ایک ریپڈ تبدیلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وقت کا دائرہ آگے بڑھتا ہے اور مصطفیٰ کمال میئر بنتے ہیں، پر بلدیاتی قانون میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی اور وہی تمام اختیارات، وہی تمام پاز مصطفیٰ کمال کو منتقل ہو جاتے ہیں، اور اب کے بار کراچی میں اس تبدیلی کی رفتار کو اور زیادہ ایک بوسٹ ملتا ہے اور کراچی اور زیادہ تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پرویز مشرف اور ایم کیو ایم کا فیڈرل لیول پر، صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر ایک تعلق اچھے ٹرمز پر استوار ہو چکا ہوتا ہے، اور پرویز مشرف کی ذاتی دلچسپی بھی کراچی کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور مصطفیٰ کمال بھی اپنی پوری ایفرٹس کے ساتھ کراچی کو تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس کا کریڈٹ جماعت اسلامی نعمت اللہ خان صاحب کی شکل میں لیتی ہے اور ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کی شکل میں لیتی ہے، جو کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں۔ چاہے مصطفیٰ کمال ہوں یا نعمت اللہ خان صاحب، یہ دونوں ناظمین کراچی میں اس لیے بھی کام کر پائے اور ڈیلیور کر پائے کہ جو لیگل فریم ورک تھا جس کے تحت انہیں اختیارات ملتے تھے، وہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ ایڈمنسٹریٹیولی اور فائنینشلی بھی دونوں ناظمین کو 99% تک بااختیار بناتا تھا، اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں بہت حد تک بااختیار تھے۔ لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ سن 2012 آتا ہے اور زرداری صاحب اب ملک کے صدر ہیں، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کمشنری نظام بہت اچھا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو ناظمین ہیں، نائب ناظمین ہیں، یہ عوام کی اچھی طریقے سے خدمت نہیں کر رہے ہیں، تو اب عوام کو اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے کمشنر آفس اور ڈپٹی کمشنر کے آفس جانا چاہیے، اور وہ بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، قابل لوگ ہوتے ہیں، ڈی ایم جی گروپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب سے کمشنری نظام واپس سے رائج ہوتا ہے، اور پرانا ناظموں کا نظام یا سن 2001 کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت جتنے اختیارات تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک ایکٹ آتا ہے پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ سن 2012۔ ایم کیو ایم اس دوران کٹی پہاڑی سے ہونے والی آبادیوں پر فائرنگ، لیاری گینگ وار کے
پیارے پیارے لوگوں کی جانب سے کراچی میں امن قائم کرنے کی کوشش، اور رابعہ سٹی میں موجود پیارے پیارے لوگوں کی جانب سے کراچی میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو ٹیکل کرنے میں مصروف ہے۔ ایم کیو ایم کا آئے روز حکومت سے آنا جانا بھی لگا ہوا ہے، اور رحمان ملک صاحب بار بار لندن پہنچ کر ایم کیو ایم کی قیادت سے بات کر کے اسے دوبارہ سے حکومت میں شامل کرنے میں بھی مشغول ہیں۔ اسی دوران سن 2013 آ جاتا ہے اور پھر سے ایک ایکٹ آتا ہے جس میں کے ایم سی کو ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور اس کو مختلف 13 قسم کے ٹیکسز جمع کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اب تمام وہ ادارے جو کہ پہلے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر آتے تھے، یعنی کہ بلڈنگ کنٹرول، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور بڑے میگا پروجیکٹس، وہ اب وزیر بلدیات دیکھتے ہیں، اور کے ایم سی کے پاس ایز سچ اتنا زیادہ کوئی اختیار بچتا نہیں ہے۔ وقت آگے بڑھتا ہے اور ایم کیو ایم کی باہمی چکلش ایم کیو ایم کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے عالم میں پھر سے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اور وسیم اختر پھر سے میئر سلیکٹ ہوتے ہیں، پر وہ میئر کا حلف جیل سے اٹھانے آتے ہیں کیونکہ وہ ایک مقدمے میں اس وقت جیل میں قید ہوتے ہیں۔ پر وہی بات، جب فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہی کسی کے پاس نہیں ہوں گی تو وہ میئر بن کے بھی ایک سیریمونیل میئر ہی رہے گا۔ ہوتا بھی یہی ہے، اور ایم کیو ایم پر سارا ملبہ ڈل جاتا ہے۔ اس میں ایم کیو ایم بھی بری ذمہ نہیں ہے، ایم کیو ایم نے بھی اس تمام منور کو بہت برے طریقے سے استعمال کیا اور اپنی عوامی پذیرائی کو کراچی کے مسائل پر ووکل نہ ہو کر کھو ڈالا۔ میدان میں جماعت اسلامی وارد ہوتی ہے اور کراچی کے مسائل پر بہت ووکل ہو کر حافظ نعیم صاحب اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ کراچی کے لوگ پھر سے ایک بار امید لگائے جماعت اسلامی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور جس کا نتیجہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور جماعت اسلامی کی جو سیٹس ہیں اس سے ہمیں وہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاہے جماعت اسلامی ہو یا ایم کیو ایم، دونوں ہی پارٹیاں اپنے اپنے ان میئرز کا تو بہت زیادہ ذکر کرتی ہیں جس میں انہیں فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز تھیں، یعنی کہ نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب، لیکن نہ جماعت اسلامی عبدالستار اغوانی صاحب کا زیادہ ذکر کرتی ہیں اور نہ ایم کیو ایم وسیم اختر صاحب کا زیادہ ذکر کرتی ہیں، حالانکہ یہ دونوں بھی کراچی کے میئر رہ چکے ہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ دو جو میئرز ہیں ان کے پاس فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز موجود تھیں اور انہوں نے کراچی میں ڈیلیور کیا، اور دو میئرز ایسے تھے جن کے پاس یہ پاورز اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ ابھی ہونے والے انتخابات کا منظرنامہ یہ ہے کہ انتخاب ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک ریزلٹس کمپائل نہیں ہوئے۔ ایسی صورت میں اگر جماعت اسلامی اپنا میئر لے بھی آتی ہے تو انہیں اپنی لیگیسی کو کنٹینیو کرنا اور اپنی لیگیسی کو بچا کر رکھنا، جو کہ نعمت اللہ خان صاحب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے، بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے دوسری طرف بہت ہی پیارے اور بہت ہی تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ تو ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیے گا کہ کراچی کا میئر موجودہ قانون کے تحت، موجودہ اختیارات کے تحت کتنے میگا پروجیکٹس لگا پاتا ہے، اور کیا کراچی واقعی میں پھر سے ایک مصطفیٰ کمال یا نعمت اللہ خان جیسا دور واپس سے دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔